على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب لا تقبل صلاة بغير طهور. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حمام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال نساء أو ذرات. لا تقبل صلاة بغیر طہور. طہارت شرط ہے، اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہے. شعبی جنازہ اور سجدہ تلاوت کے لیے طہارت کو ضروری نہیں سمجھتے. ائمہ اربعہ کے نزدیک اس کے لیے بھی طہارت ضروری ہے. اور فاقد الطہورین جونت جس کے پاس پانی بھی نہیں اور پاک مٹی بھی نہیں، فاقد الطہورین کے بارے میں آسان طریقہ مذاہب کا یہ ہے کہ امام احمد اور ابو حنیفہ جو دونوں کی نام کی ابتدا میں حمزہ ہے، ابو حنیفہ اور احمد رحمہم اللہ، وہ ایک دوسرے کے بالمقابل ہے. تو امام احمد کہتے ہیں یؤدی فقط، امام احمد کہتے ہیں یؤدی فقط، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں یقضی فقط. اور امام مالک اور امام شافعی استاد اور شاگرد وہ ایک دوسرے کے بالمقابل ہے. امام مالک فرماتے ہیں لا یؤدی ولا یقضی، امام شافعی فرماتے ہیں یؤدی و یقضی، دونوں ہیں. اور امام شافعی کے اور بھی 4 روایتیں ہیں، مثل ابو حنیفہ 1، مثل احمد 2، وجوب القضاء استحباب الادا، وجوب الادا استحباب القضاء، وجوب القضاء استحباب الادا، اور وجوب الادا استحباب القضاء. تو یہ مسئلہ دوسری جگہ پر بھی مصنف بیان کریں گے، لیکن یہاں بھی عام طور پر آتا ہے، ترمذی میں اور اس حدیث کے ماتحت میں آتا ہے. اور صاحبین کی نزدیک تشبہ بالمصلین کرے گا. تو خلاصہ وہی ہے جو امام شافعی والا ہے کہ مصلین کے ساتھ مشابہت کرے اور پھر بعد میں قضا کر لے. تو یؤدی و یقضی خلاصہ وہی نکلے گا. اور اس کی نظیر یہ ہے کہ جیسے جس کے سر پر بال نہ ہو اور حج میں حلق کرائے گا تو تشبہ بالحالقین کرے گا، اور اگر عورت کے سر پر بال نہیں ہے تو تشبہ بالقاصرات اور بالمقصرات کرے گی. گونگا آدمی ہے تو وہ تشبہ بالقارئین کرے گا، قارئین کی طرح اٹھنا بیٹھنا کرے گا اور ہلائے گا، اپنے ہونٹوں کو ہلائے گا. یہ بھی سمجھ لیں کہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم الی آخرہ، یہ مدنی آیت ہے، اور یہ نماز کے 18 سال کے بعد نازل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے نماز پڑھتے تھے، 18 سال کے بعد نازل ہوئی. 18 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، آیت کریمہ موجود نہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وحی خفی اور حدیث بھی حجت ہے. تو صلاۃ قبول نہیں ہے بغیر طہارت کے. اور مولانا اسعد اللہ صاحب جو سہارنپور میں بڑے استاذ تھے اکابر کے،
انہوں نے بہت اچھا شعر کہا ہے فاقد الطہورین کے مذاہب کے لیے. وہ فرماتے ہیں مالک ہے، شافعی ہے، احمد ہے اور ہم، لا لا نعم 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 لا ولا نعم. کیسے کتنا پیارا شاعر ہے. مالک ہے، شافعی ہے، احمد ہے اور ہم، لا لا نعم 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 لا ولا نعم. یہ لا لا مالک کے ساتھ لگا دے اور لا لا نعم 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 امام شافعی کے ساتھ لگ گیا، اور نعم لا ادا ہے قضا نہیں احمد کے ساتھ لگ گیا، اور آخر میں جو فرمایا ہے لا لا نعم 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 لا ولا نعم. یہ لا نعم امام ابو حنیفہ کے ساتھ لگ گیا، لا لا یؤدی اور قضا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاة من احدث، محدث کی صلاة قبول نہیں ہے، محدث ابتداءً ہو یا محدث بقاءً ہو. محدث ابتداءً کہ وضو ہی نہیں، اور محدث بقاءً نماز کے اندر وضو چلا گیا، ٹوٹ گیا. اور قبول نہیں ہے. قبول کی دو قسمیں ہیں، ایک قبول ادنا ہے جو صحت کے معنی میں ہے، تو لا تقبل یعنی لا تصح صلاة من احدث حتى يتوضأ. اور ایک قبول اعلی ہے. قبول اعلی یہ ہے کہ صحیح بھی ہو، ثواب بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مستحسن بھی ہو، اس کو قبول اعلی کہتے ہیں. یہاں قبول سے مراد قبول ادنا ہے. قبول ادنا کا مطلب لا تصح، صحت کے معنی میں ہے، اور یہ لا تصح کے معنی میں اس لیے ہے کہ مفتاح الصلاة الطہور، طہارت کو مفتاح بنایا. مفتاح کے بغیر تالا نہیں کھلتا، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور نمبر دو اصل یہ ہے کہ لا ذات کی نفی کے لیے ہو، تو لا تقبل صلاة، صلاة کی ذات کی نفی ہے، صلاة ہی نہیں. اور آیت کریمہ کی وجہ سے فاغسلوا وجوہکم امر ہے، اور امر فرضیت کے لیے ہے قرآن کریم میں. وبدلالت الاجماع، اور اس پر اتفاق امت ہے کہ قبول سے قبول ادنا مراد ہے، یعنی صحت لا تصح. اور کبھی کبھی قبول اعلیٰ. قبول اعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مستحسن اور بہتر نہیں ہے. جیسے لا تقبل صلاة امرأة، اس عورت کی نماز قبول نہیں، یعنی اعلیٰ درجے کا قبول نہیں ہے. باتت وزوجها علیہا غضبان، شوہر ناراض ہے تو اس کی نماز قبول نہیں، یعنی صحیح تو ہے، ثواب بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں مستحسن نہیں. تو قبول سے مراد قبول ادنا. اور یہ بھی ایک دلیل ہے کہ روایت میں ہے لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، اور چوری کے مال کا صدقہ قبول نہیں ہے، یعنی چوری کے مال کا صدقہ صحیح نہیں ہے. لا تصح، جیسے وہاں لا تصح ہے، لا تقبل کا مطلب بھی لا تصح ہے. بعض حضرات نے قبول کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، قبول ادنا، قبول اعلیٰ، قبول متوسط، لیکن یہ تکلف ہے، اس لیے اس تکلف سے بچ کر یہ کہے کہ 2 قسمیں ہیں. تو لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ،
یہاں تک کہ طہارت حاصل کرے. لکھتے ہیں کہ یہ حتی یتوضأ لا تقبلو کے لیے غایہ ہے، انتہا ہے، اور احدث کے لیے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حتی یتوضأ لا تقبلو پر مرتب ہو تو پھر معنی یہ ہوگا لا تقبلو صلاة المحدث حتی یتوضأ فتقبل. وضو کر لے فتقبل مرتب ہو گیا اس پر. اور اگر حتی یتوضأ احدث کے ساتھ لگا دے اور اس کے لیے نتیجہ بن جائے تو پھر معنی خراب ہو جائے گا. لا تقبل صلاة من احدث حتی یتوضأ فلا يحدث. وضو کرے گا تو پھر حدث نہیں ہوگا. وضو کے بعد تو حدث ہو جاتا ہے. وضو کیا، حدث ہوا، پھر وضو، پھر حدث. وضو اور حدث تو چلتے رہتے ہیں. اور اگر کوئی کہے کہ من احدث کا مطلب یہ ہے کہ جو محدث بن جائے، تو دوسرے نواقص کہاں گئے؟ خون کا نکلنا ہے، قے کا آنا ہے، نیند ہے. تو جواب یہ ہے کہ جو کثیر الوقوع ہے اس کو بیان کیا، اور کثیر الوقوع کیا ہے حدث فساء او ذرات. تو یہ اشکال وارد نہیں ہوتا کہ پیشاب بھی ہے اور قضاء حاجت بھی ہے اور دوسری چیزیں بھی ہیں، تو کثیر الوقوع کو بیان کیا. یا احدث فی المسجد، اور مسجد میں جو حدث ہو وہ یہی ہے فساط او ذرات ہے. مسجد میں پیشاب پاخانہ وغیرہ نہیں ہے، خون وغیرہ بھی اکثر نہیں ہے. یا فی الصلاۃ، اور نماز میں عام طور پر یہ ہوتا ہے. او اکتفاء بالخفیف، یا خفیف کو بیان کیا. فساء ریح بغیر آواز کے، ذرات ریح مع الصوت، یہ خفیف ہے. اور اس کے آگے جا کر پیشاب کیا، آگے جا کر قضاء حاجت ہے، وہ اس کے مقابلے میں ثقیل ہے. فہذا اکتفاء بالخفیف. تو یہ اشکال وارد نہیں کہ این النواقض الاخری، دوسرے نواقص کہا گئے. ایک آدمی نے کہا حضرموت سے. حضرموت اس لیے کہ کہتے حود علیہ السلام کو حضر الموت ہونا کا، وہاں پر موت حاضر ہوئی. واللہ اعلم. کہ حدث کیا ہے او ابو ہریرہ؟ یہ اس لیے پوچھا کہ حدث کبھی کبھی بدعت کو کہتے ہیں، حدث کبھی ہذیان اور بکواس کو کہتے ہیں، فضول الکلام، بیکار کلام کو بھی حدث کہتے ہیں، اور بدعت کو تو بہت زیادہ کہتے ہیں. بدعت کے جو حدث اور نئی چیز دین میں پیدا کرے. تو اس لیے سوال ہوا کہ حدث سے کیا مراد ہے؟ تو فرمائے کہ حدث سے حدث معروف مراد ہے، جس کا ادنی درجہ ہے فساء او ذرات. اور عرب میں اس کا نکالنا عیب تھا، جیسے شمالی اکثر علاقوں میں عیب ہوتا ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بے اختیار کسی کی ریح نکلے تو تم کو ہنسنا نہیں چاہیے. تم اس پر کیوں ہنستے ہو جس سے تم بری نہیں ہو، لیکن تم خلوت میں کرتے ہو، اس بیچارے سے جلوت میں یہ کام ہوا. فساء او ذرات. تو مصنف نے پہلے آیت کریمہ بیان فرمائی، آیت کریمہ کے بعد پھر طہارت کا شرط ہونا بیان فرمایا. طہارت کے بغیر کام نہیں چلتا. اب
طہارت اور وضو کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں تاکہ شوق سے وضو کرے. فضیلت کے ساتھ آدمی کو شوق پیدا ہوتا ہے. باب فضل الوضوء، وضو کی فضیلت. اور والغر المحجلین یا والغر المحجلون، الغر المحجلون ہو تو پھر باب هذا فضل الوضوء وهذا بیان الغر المحجلین. تو هذا الغر المحجلون اس کے لیے خبر بن جائے گی. غر اغر کی جمع ہے، اور اغر گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی کو کہتے ہیں بقدر الدرہم یا زیادہ. اور محجل اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ اور پاؤں سفید ہو. تو غر المحجلین کا مطلب کہ اس کی پیشانی چمکتی ہوگی اور اس کے ہاتھ پاؤں جو اعضاء وضو ہیں وہ چمکتے ہوں گے، چہرہ چمکتا ہوگا. الغر المحجلون کنایت عن اضاءت البدن و انارت البدن، اس کا بدن کے اعضاء روشن ہوں گے. اور وضو اس امت کی خصوصیت نہیں، اس لیے کہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا جب بادشاہ کی نیت بری ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی وضو کیا، حضرت سارہ نے بھی وضو کیا. تو وضو قدیم ہے لیکن غر محجلین اس امت کی خصوصیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی امت کو اس سے پہچانوں گا. من آثار الوضوء، وضو کے نشانات میں سے. تو یہ اس امت کی خاصیت ہے اور وضو نہیں. اسی طرح جریج کا واقعہ آئے گا کتاب الصلاۃ میں کہ جب ان پر الزام لگایا گیا کہ یہ بچہ آپ کا ہے، انہوں نے وضو کیا اور نماز شروع کی، تو اس میں بھی وضو کا ذکر آتا ہے. پھر بچہ، چھوٹا بچہ بولنے لگا، بچے تمہارا باپ کون ہے؟ کہا فلان راعی. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد ابن ابي هلال عن نعيم المجمر. مجمر بھی جو مجمر کو بیچتے ہوں یا بناتے ہوں گے. مجمر وہ ہے جس میں انگارہ رکھتے ہیں اور اس کے اوپر عود وغیرہ رکھتے ہیں، خوشبو رکھتے ہیں پھیلنے کے لیے، اس کو مجمر کہتے ہیں. وہ بھی مجمر ہے جس میں انگاروں کو رکھتے ہیں کسی اور مقصد کے لیے. قال رقیت مع ابی ہریرہ، میں ابو ہریرہ کے ساتھ چڑھ گیا تھا. علی ظہر المسجد، مسجد کی چھت پر. انہوں نے وضو کیا، فتوضا، اور وضو میں اعضاء وضو میں پانی آگے پہنچایا، پانی آگے تک پہنچایا. ہاتھوں کا پانی کلائی سے آگے پہنچانا عضد اور بازو میں، اور پاؤں کا پانی ٹخنوں سے اوپر پہنچایا. فقال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین. قیامت کے دن بلائے جائیں گے غرن، پیشانی سفید، محجلین، پاؤں سفید. گھوڑے میں جس کے 3 پاؤں سفید ہو اس کو محجل کہتے ہیں، اور یہاں 2 پاؤں ہیں. اس پر اشکال ہے کہ غرن محجلین حالت ہے، حال ہے، اور حال منتقلہ ہوتا ہے. جاءنی زید راکبا، سواری کی حالت میں آیا، یہ نہیں کہ ہمیشہ سوار ہوگا. غرن محجلین کا مطلب یہ ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا.
اس کا جواب یہ ہے کہ غرم محجلین اگر حال منتقلہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غرم محجلین کے بعد پھر اور کیفیت ان کو لاحق ہو جائے گی. جنت میں جائیں گے تو پورا بدن چمکتا ہوگا، صرف غرم محجلین نہیں ہوں گے. تو غرم محجلین منتقل ہونے کے لیے ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر حال منتقل ہو، کبھی حالت دائمہ بھی ہے تو یہ ان کی دائمی حالت ہوگی. من آثار الوضوء، وضوء کے نشانات سے. تو حضرت ابو ہریرہ نے چھت کے اوپر اپنے پاؤں اور ہاتھوں میں پانی آگے پہنچایا اور چھت کے اوپر تاکہ عام لوگ نہ دیکھیں. عام لوگ اگر دیکھیں گے تو اس کو سنت سمجھیں گے اور یہ سنت نہیں. اس کو تطویل الغرہ کہتے ہیں. تطویل الغرہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی کے نزدیک مستحب ہے، امام مالک کے نزدیک نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ کا یہ اپنا عمل تھا، حدیث سے ثابت نہیں. اور اب احناف اور شافعیہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے ثم غسل یدہ الیمنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ید یمنہ کو دھویا حتی اشرع فی العضد، یہاں تک کہ بازو میں شروع کیا، اور پاؤں میں حتی اشرع فی الساق. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تطویل غرہ ہے. اور حدیث میں بھی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، جہاں پر وضو کا پانی پہنچے گا وہاں تک زیور ڈالے جائیں گے. اس سے بھی تطویل غرہ. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا فمن استطاع ان یطویل غرته فلیفعل، جو اپنی سفیدی اور روشنی کو بڑھانا چاہے تو کر لے. اس جملے میں اختلاف ہے کہ یہ مرفوع ہے یا موقوف. مسند احمد میں مروی ہے کہ نعیم مجمر نے کہا لا ادری ھذا من قول ابی ہریرہ ام من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم نہیں. اکثر کہتے ہیں کہ یہ ابو ہریرہ پر موقوف ہے. جو لوگ غرے کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرع فی العضد، بازو میں شروع کیا، ساق میں شروع کیا، تو یہ تکمیل غسل کے لیے ہے. یہ غسل کی تکمیل ہے، قصداً یہ نہیں. بہرحال اگر کوئی احیاناً کر لے اس کو سنت نہ سمجھے تو احناف شافعیہ کے نزدیک مستحب ہے. مصنف کا مقصد یہ ہے کہ وضو کی اتنی فضیلت ہے کہ یہ اس امت کی پہچان ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے اور اس کے ہاتھوں میں نور کی لائٹ لگا دیں گے، نور ہی نور ہوگا. پڑھیے جناب، شاباش. باب لا يتوضا من الشك حتى يستيقن. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه انه شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاه فقال لا ينفزن او لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. اب اس باب میں فرماتے ہیں کہ یہ تو حضرت سمجھ گئے وضو ضروری ہے، یہ بھی سمجھ گئے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے فضیلت کو خیال میں رکھو. لیکن کب وضو کرے گا؟ متى يتوضأ.
فرماتے ہیں وضو تب کرے گا جب پکا وضو ٹوٹ جائے، اگر کچا ہو تو مت کرو، مشکوک نہ ہو یقینی ہو۔ لا يتوضأ من الشک حتى يستيقن، یہاں تک کہ اس کو یقین ہو جائے۔ تو یہ جو موسوسین ہے، جن کو وسوسہ کی بیماری ہے، ان کے لیے اس میں راحت ہے کہ جب تک یقین نہ ہو تو وضو مت کرو۔ بعض کہتے ہیں امام مالک کی تردید ہے، اور حسن کہتے ہیں کہ من شک فی الصلاۃ لا یتوضأ ومن شک فی غیر الصلاۃ فیتوضأ، شک فی غیر الصلاۃ ہو تو ویسی بھی نماز سے باہر ہے، وضو کر لے، نماز میں شک پیدا ہو جائے نہ کرے۔ مصنف نے کہا شک من شک فقط جک، جو شک میں پڑ گیا اس وہ ویسے گرتا رہتا ہے، وہ دھکا کھاتا رہتا ہے، اس لیے شک اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ حتی یستیقن فیتوضأ، یعنی حتی یستیقن الحدث فیتوضأ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی عباد ابن تمیم کے چچا عبداللہ نے، اور اس سے لوگوں نے قانون نکالا، قانون الیقین لا یزول بالشک، یقین شک کے ساتھ زائل نہیں۔ شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل الذی، وہ آدمی یخیل الیہ جس کے خیال میں ڈالا جاتا ہے انہ یجد الشیء فی الصلاۃ، کہ اس نے نماز میں محسوس کی الشیء ریح کا نکلنا، فقال لا ينفتل لا یخرج یا لا ينصرف عن الصلاۃ حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، آواز سنے یا بو محسوس کرے۔ وہذا کنایت عن تیقن الحدث، یعنی حدث یقینی ہو جائے، تو یہ اشکال وارد نہیں کہ اگر کوئی آواز نہیں سنتا، بہرا ہے، اور بعض لوگوں کی ناک بند ہوتی ہے تو وہ نہ خوشبو محسوس کرتے ہیں نہ بدبو، تو کیا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں جی، اس کا وضو بھی ٹوٹے گا، لیکن یہاں کنایہ ہے عن تیقن الحدث، حدث یقینی ہو جائے، اور یہ کنایہ ہے تیقن حدث سے، اس کا ذکر پہلے گزر چکا۔ کہاں گزر؟ ابھی ابھی لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ، وہاں احدث آیا ہے، حدث کا ذکر، اور پھر حدث کی تفسیر میں یہ ہے کہ فساء او ذرات، وہاں نہ خوشبو ہے نہ بدبو ہے، تیقن حدث ہے۔ فرماتے ہیں باب التخفیف فی الوضوء، اب مصنف فرماتے ہیں کہ وضو کی دو قسمیں ہیں، وضو کی اعلیٰ قسم اور وضو کی ادنیٰ قسم، وضو کامل، وضو خفیف۔ وضو کامل ما یکون 3 مرتبہ، اور وضو خفیف ما یکون 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ، یا بعضہ 2 مرتبہ بعضہ 3 مرتبہ۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ پانی کم خرچ کرنا چاہیے۔ اب یہ فمن استطاع میں ایک بات میں بھول گیا، جو طاقت رکھے غرہ کو کا اطالہ کرے، تو عدم میں استطاعت کیا ہے؟ یا پانی کم ہے، یا ٹائم تنگ ہے، قلت ماء ہے، تو اس لیے وہ استطاعت نہیں ہے، پھر وضو خفیف کر لے۔ یہ روایت ابن عباس والی روایت بخاری میں بہت مرتبہ آئی ہے، 21 مرتبہ۔ عن ابن عباس
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني قريب عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق مشکیزہ لٹکا ہوا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ یجوز الوضوء قائما، کیونکہ قائما وضو ہے. وضوءا خفیفا یخففہ عمر نے اس کی تخفیف بیان کی بقلت الدلک، اعضاء کو ملا نہیں، ویقللہ کمن، اور کمی بیان کی کہ ایک ایک مرتبہ، دو دو مرتبہ. وقام یصلی فتوضأت نحوا مما توضأ، میں نے بھی وہی وضو کیا. ثم جئت فقمت عن یسارہ ادبا، ادب کی وجہ سے بائیں، اس لیے کہ بائیں اچھا نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف یعنی اچھی جگہ. وربما قال سفیان عن شمالی فحولنی، بس مجھے یمین کی طرف پھیر دیا، اس لیے کہ ایک آدمی ہو تو وہ صف ہے اور صف میں بہتر یمین ہے. فجعلنی عن یمینہ. ثم صلی ما شاء اللہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی 8 رکعتیں. 31 صفحے پر آئے گا انشاءاللہ 31 پر، اور اگر وقت ٹائم مل جائے تو بعد میں دیکھ لیں. ثم استجع فنام حتى نفخ، پھر لیٹ گئے یہاں تک کہ نفخ، خراٹی کی ہلکی آواز آئی نفخ کی طرح. تو یہاں سے پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام کی نوم ناقض وضو نہیں، اگرچہ مستجعن ہو، کیونکہ یہاں مستجعن اور استجاع کا لفظ آیا ہے اور وضو نہیں کیا. نوم الانبیاء غیر ناقض. اور ہمارے ہاں ایک جماعت ہے پاکستان میں، وہ لوگ کہتے ہیں، ان کے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو بھی مستجعن، جبکہ نیند غریق اور سخت ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور یہاں مستجعن کا مطلب محتبین کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے احتبا کی شکل میں. احتبا اس طرح ہے، یا احتبا اس طرح ہے کہ چادر وغیرہ کے ساتھ اپنی ٹانگوں کو باندھ لے. اس لیے کہ مسلم کی بعض روایات میں محتبین آیا ہے. اور مائلن الی الاستجاع، استجاع کی قریب تھے. تو وہ لوگ نوم ثقیل سے نقض وضو کے قائل ہیں، اور عام علماء جمہور فرماتے ہیں نوم ثقیل سے بھی انبیاء علیہ السلام کا وضو نہیں ٹوٹتا. پھر اس کا کیا مطلب؟ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، دل نہیں سوتا. اس کا مطلب وہ بیان کرتے ہیں کہ دل نہیں سوتا، یعنی دل متوجہ ہے وحی کی طرف. اگر وحی آ جائے تو دل غافل نہیں، مکمل وحی کو محفوظ رکھتا ہے. توجہ الی اللہ اور توجہ الی الوحی مراد ہے. عام جمہور علماء فرماتے ہیں لیٹ کر بھی ناقض وضو نہیں. فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فأعلمه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة. اور پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے 6 نمبر آپ کو بتائے تھے. عشاء پڑھی، عشاء کے بعد 4 رکعت گھر پر پڑھی، پھر نمبر 3 8 رکعت تہجد پڑھی، پھر سو گئے، پھر 5 رکعتیں پڑھی، اور اس کے بعد سنت. اچھا، اس کے بعد فرض کے لیے تشریف لے گئے. 6 نمبر بتائے آپ کو.
فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. اور یہ ٹھیک پکی بات ہے، قلب نائم نہیں، متوجہ الی الوحی ہے، حافظا للوحی ہے. قال عمر وسمعت عبید بن عمیر يقول رؤيا الانبیاء وحی، خواب وحی ہے، اور والوحی يحتاج الى یقظة اے الى یقظة القلب. وحی میں ضروری ہے کہ دل متوجہ ہو، تو اس لیے ان کا دل بیدار ہے. ثم قرأ انی ارى فی المنام انی اذبحک. خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. تو اقدام الذبح بالرؤیا فی الحقیقت اقدام الذبح بالوحی، خواب کی وجہ سے ذبح کرنے کا ارادہ یہ حقیقت میں وحی کے ساتھ ذبح کا ارادہ ہے. ذبح کا ارادہ کیا وحی کے ساتھ، کیونکہ ذبح کوئی معمولی چیز تو نہیں، بچے کو ذبح کرنا. اور اگر کوئی کہے پھر لیلۃ التعریس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیوں قضا ہو گئی جبکہ دل بیدار ہے؟ اور جب دل بیدار ہے تو وقتاً فوقتاً آنکھوں کو کھول سکتے تھے. اس کا ایک جواب یہ ہے کہ دل بیدار ہے، آنکھ سوتی ہے. پھر اس پر اشکال ہے جب دل بیدار ہے تو آنکھوں کو متوجہ کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دل میں خیال تھا کہ ابھی سویرے ہے، ابھی ٹائم باقی ہے، اس لیے آنکھوں کو نہیں کھولا. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ ایک ہی مرتبہ یا 2-3 مرتبہ ہوا تاکہ قضا کے احکام معلوم ہو جائے. ہمیشہ یہ کیفیت نہیں تھی، احیاناً کیفیت. کون سی کیفیت؟ کہ نماز سے غفلت ہو گئی. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اور نوم وہ مرتبتن بین مرتبتین، 2 مرتبہ میں، 2 مراتب کے درمیانی مرتبہ ہے. 3 مرتبہ میں، یعنی ایک یہ ہے کہ نعاس ہو، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ النوم الغریق، مضبوط نیند ہے. اور درمیانی درجہ یہ ہے کہ نہ غریق ہے اور نہ خفیف. تو انبیاء علیہ السلام کی نومن بین نومتین ہے، نوم غریق اور نوم خفیف کے درمیان ہے تاکہ آرام مل جائے. اور آرام کے ساتھ ساتھ چونکہ دل بیدار ہے تو وحی کی حفاظت بھی ہوگی. تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خفیف نیند آئی اور اس کی وجہ سے آنکھیں بند ہوئی، اس لیے صبح کو نہیں دیکھا، اگرچہ وہ نوم غریق نہ ہو، جس نوم غریق کی وجہ سے آدمی بالکل غافل ہو. اب اس کے بعد جو مصنف باب بیان کرتے ہیں تو اس میں نوم کامل کا ذکر کرتے ہیں، اس میں وضوء کامل کا ذکر کرتے ہیں. تو گویا کہ ایک وضو فرض ہے 1 مرتبہ، سنت ہے 3 مرتبہ، مستحب ہے بإطالة الغرة عند الشافعیہ وعند الأحناف. تو یہاں وضوء کامل ہے بالتسلیس 3 مرتبہ، والدلک اور رگڑنا ملنا، اور شافعیہ احناف کے نزدیک بإطالة الغرة. تو اس کو بعد میں بیان کریں گے انشاءاللہ.
نائب چیئرمین آ گئے؟ ولی عہد، چیئرمین اور نائب چیئرمین. تیسرا کون ہے بھائی؟ نمبر 3 ہے کوئی؟ نہیں.